اسی لیے آج ہر باپ کو فکر ہوتی ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا. بھئی یہ غم مت کرو، رزق اللہ نے دینا ہے، اللہ ان کو رزق پہنچائیں گے. تو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، فکر یہ کرنی چاہیے اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا. یہ کبھی سوچا کہ میری اولاد مرے گی تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ وہ ہماری سوچ ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ مقصد جو یاد نہیں ہوتا. ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے. رہ گئی بات رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے. میرا وقت خوشی میں گزر گیا اور میرا وقت غم میں گزر گیا. وقت تو گزر ہی جاتا ہے نا. تو جب وقت نے گزرنا ہی ہے تو کیوں نہ ہم اس وقت کو اپنے مقصد کے تحت گزاریں. اسی لیے آج ایک دھوکہ یہ بھی ہے کہ انسان خواہشات کی تکمیل کو کامیابی سمجھتا ہے. کوئی بھی خواہش پوری ہو گئی سمجھتا ہے میں بڑا کامیاب. خواہشات کی تکمیل کامیابی نہیں ہے، مقصد کی تکمیل کامیابی ہے. قرآن مجید کی طرف توجہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے کس چیز کو کامیابی فرمایا. ایک جگہ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو بندہ جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو کامیابی تو جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، یہ کامیابی ہے. ایک جگہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. پھر جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. یہ ہے اصل کامیابی. جس آدمی کو تقوی کی زندگی نصیب ہو جائے یہ ہے کامیاب انسان. فرمایا ان للمتقین مفازا. ایک جگہ فرمایا وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِي أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جس بندے کو اللہ نے ایمان مضبوط عطا فرما دیا وہ ہے کامیاب. قد افلح المؤمنون. فلاح پا گئے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. اس لیے جس بندے کا اندر من صاف ہو گیا، ستھرا ہو گیا، یہ ہے کامیاب انسان. قد افلح من تزکا. تحقیق فلاح